बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ईशा या आयश, उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 33 साल है, मेरे होंठ स्याह होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका कुछ बताइए, इसकी वजूहात क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे, कुछ आपके और सवाल भी हैं उनको भी लेंगे। अच्छा, ये जो होंठ स्याह होने का इशू है, दो तीन चीज़ें हैं अगर टेक्निकली देखा जाए तो। वैसे तो होंठ स्याह होते हैं तो एकदम से आपका चेहरा मुरझा जाता है और आप खूबसूरत लगना कम हो जाते हैं, और उस पर सवाल भी उठते हैं। अगर आपका जिगर प्रॉपर काम न कर रहा हो तो भी होंठ सियाह हो जाते हैं, और अगर आपका मैदा तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा कर रहा हो तो भी होंठ सियाह हो जाते हैं, और वो लोग जो पानी कम लेते हैं उनके होंठ भी सियाह हो जाते हैं। ये अंदरूनी में बात कर रहा हूँ। इसी तौर पे अंदरूनी तौर पे एक इशू और भी होता है जिस वजह से होंठ सियाह होते हैं, और वो है जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं। एक चौथी चीज़ भी देखिए कि जो लोग आमतौर पे थके थके रहते हैं आसाबी तौर पे, उनके भी होंठ सियाह हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि इनके जो कोई बैरूनी चीज़ें भी तो हैं जिनका इम्पेक्ट पड़ता है। वो लड़कियां या लड़के जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनके होंठ भी सियाह हो जाते हैं। वो लड़के जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके होंठ भी सियाह हो जाते हैं। इसी तौर पे जो लोग नशा करते हैं शराब का, उनके होंठ भी सियाह हो जाते हैं। ये जो बैरूनी असरात हैं। ख़वातीन में जितनी लड़कियां चीप लिपस्टिक लगाती हैं उनके होंठ सियाह हो जाते हैं। यानी आपको अपने लिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अपरेंट खूबसूरती है ये उसका लाजिम इजहार है। और होंठों के बारे में तो शायरी भी इतनी की जाती है, और शायर के अलावा जो आपके स्पाउस होते हैं उनको भी अच्छे लगते हैं, और ख़ुद आपको भी जब आप आईने में आप देखते हैं तो ये इट लुक्स गुड। अब आते हैं इनके हल की तरफ। क्या इनका हल निकाला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, अफकोर्स किया जा सकता है। एक आसान हल तो ये है कि आप टिंट लगा लें, पर ये टिंट तो चंद घंटों के लिए होगा ना, फिर मसला तो अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, जो दूसरा आसान हल है कि जब भी ब्रश करें आप, तो ब्रश करने के बाद जब आप अपने ब्रश को धो लें तो उसको चंद सेकंड के लिए अपने इन दोनों होंठों पे यूं अपने धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट अंदाज में करना, ताकि जो डेड सेल हैं वहाँ से वो ख़त्म हो जाए। ये एक उपाय है, इसको आप इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा ये कि शुगर आधी चम्मच, और उसमें तकरीबन आधा जो लीमू है वो निचोड़िए, और बीट रूट। अब आप पूछेंगे बीट रूट क्या होता है, वैसे पहले मुझे भी नहीं पता होता कि बीट रूट क्या बला है। फिर जब उसको देखा तो अजीब सी उसकी शक्ल है, उसे उर्दू में चकंदर कहते हैं, ये शलजम जैसा होता है। तो बीट रूट थोड़ा उसमें डाल के अब जो स्क्रब बनेगा तो उसको आप फिर लगाएंगे अपने होंठों पे। पर ये भी धीरे धीरे लगाना, ब्रश से भी लगा सकते हैं और उंगली से भी लगा सकते हैं, ताकि उससे आपके होंठों का जो कलर है वो वापसी की तरफ आए। होंठों के कलर आमतौर पे जो खूबसूरत लगते हैं, सुर्ख होंठ अच्छे लगते हैं, पिंक होंठ अच्छे लगते हैं, या हल्का सा उनाबी जो टच होता है। फिल्मों में इस टच को देने के लिए इवन मेल अदाकारों के होंठों पे भी टिंट लगा दिया जाता है। शक्ल नहीं, उनका जिस्म काला सा होता है, सांवला सा, लेकिन उन्होंने नहीं, आप कभी नोट करें ये टीवी वाले जो ड्रामों में भी जब किसी अदाकार के होंठ मूंछों के नीचे और दाढ़ी के ऊपर आपको एकदम से लगे कि ये तो बहुत पिंकिश है, तो वो उसकी कोई जवानी दीवानी मुस्तानी नहीं होती, वो कोई टिंट शरीफ ही लगा हुआ होता है, जिस वजह से वो होंठ इतने ज़्यादा पिंकिश हुए होते हैं। पर लड़कियों के होंठ तो नेचुरल अंदाज में पिंक होना चाहिए। तो अब आप जो इसका तीसरा हल है वो है कि नेचुरल ऑयल यूज़ करें। घर में रोगने बादाम ज़रूर होना चाहिए, उसको कभी कभी लगाइए। रोगने जैतून हो उसको लगाइए। अभी जो पाकिस्तान हर्बल वालों ने ऑयल ऑइंटमेंट जो बनाई थी इसकी टिंट, वो भी नेचुरल ऑयल पे है मबनी। मैंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने मुझे भिजवाई है। ये रेड टिंट है, इनके यहाँ वो पिंक टिंट भी है। प्राइस का मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप उन्हें फ़ोन करके उनसे मंगवा भी सकते हैं अपनी चॉइस का। 0300 041 9942, ये 9 से 9 फ़ोन लेते हैं, संडे को नहीं लेते फ़ोन। अच्छा, जो चौथा हल है वो अब इनफैक्ट मेरे प्रोफाइल से थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लड़कियाँ पाउच बनाती हैं, मैं उंगली आगे रख लेता हूँ, तो ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा मतलब बाद में आपने कहना कि जो हमारे ट्रेनर साहब और मेंटोर साहब पाउच बना के हमको दिखाते हैं। अब इस उंगली आपने नहीं रखनी। वो एक दफ़ा किसी ने जो 8वीं 9वीं में एग्ज़ाम देते हुए किसी से एक टेस्ट पेपर मंगवाया,
اس کا نام تھا علمی ٹیسٹ پیپر. تو اس میں جو امپورٹنٹ سوال تھے ان کے آگے انگلی بنی ہوتی تھی. تو اس بچے نے جو پیپر دیے اتنے شاندار, اتنے عمدہ, اور بورڈ میں فرسٹ آ گیا. تو کسی اور نے چیلنج کر دیا. تو اب ان کو سمجھنا اس کے نمبر کہاں سے کاٹیں, ایگزیکٹ اینڈ میں وہ سب ٹھیک تھا. پھر جس بات سے انہوں نے پکڑا کہ وہ ہر سوال سے پہلے اس نے وہ انگلی بنائی ہوئی تھی, یعنی اٹ واز اے ٹوٹل چھاپا کہ جہاں سے اس نے وہ کتاب کھول کے لکھا ہوگا اور کوئی اس نے لفظ اور انگلی تک مس نہیں کی. تو آپ براہ کرم اپنے ہونٹوں کو ان کی جو سیاہ پن ہے انہیں دور کرنے کے چکر میں یہ انگلی مت بنائیے. یہ تو میں صرف اپنے یعنی فار سیفر سائڈ کر رہا تھا. جب آپ یہ پاؤچ بنائیں گے, یہ ہونٹ باہر نکال لیں. ایک وہ ہے جو ہونٹ آپ اندر کرتے ہیں, جب آپ نے بلشن لگانا ہوتا ہے تو ہونٹ آپ اندر کرتے ہیں, یعنی چبا سا منہ بناتے ہیں. پر جو یہ ہونٹ لگانے ہیں, اس کا جو سب سے افیکٹو حل ہے اپنے ہونٹوں کی بلیکش کو دور کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ ہونٹ کو مچھلی کے منہ کی طرح باہر نکالیے, یہ والا کیجئے, اور کرنے کے بعد آپ نے آسمان کو دیکھنا ہے. یہ آپ 3 سے 4 منٹ آپ اس کو کریں گے. یہ بہت افیکٹو ہے, بہت شاندار ہے, اور ان کی جو اندر موومنٹ ہے سیلز کی, اور وہ اب آپ اس کی ڈیٹیل آپ نہ پوچھیں, پوچھنی ہے تو پڑھ لیجئے کہیں. تو اب سیاہ ہونٹوں کو بالکل یہ سرخ نہیں ہوں گے, نہ فوراً پنک ہوں گے, لیکن سیاہی ان کی کم ہو جائے گی اور نارمل پہ آ جائیں گے. جب نارمل پہ آ جائیں پھر ان کا خوبصورت بنانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اگر ان کو ایک دو ہم دہرا لیتے ہیں تو لائک آپ شوگر لیمن سے جو بنائیں گے سکرب چکندر ملا کے وہ لگا سکیں گے. یہ جو پاؤچ ہے یہ بنا سکیں گے. تیسری چیز ہے کہ جو چیپ لپسٹکس ہیں وہ بالکل استعمال نہ کریں, آپ کے سارے حسن اور خوبصورتی کو کھا جاتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں کوئی باقی سوال. عابد صاحب نے کہا کہ سر ہماری کال نہیں لگ رہی اور پاک ہربل والے بھی میری کال نہیں لے رہے. اچھا, بعض لوگ رات کے 10 بجے 12 بجے, کل ایک خاتون نے 2:30 بجے کال کی. اب میرا تو صبر ہے, میں سن لیتا ہوں. اور اس نے بعد میں کہا سر آپ بہت اچھے ہیں, جتنے اچھے آپ ویڈیو میں لگتے ہیں اتنی اچھے آپ ہیں, میری اپنے کال سن لی. دل تو میرا کر رہا تھا, میں پھڑپھڑا رہا تھا کہ میں اس کو ڈانٹوں کہ بی دن نہیں چڑھنا. پر پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس مشکل میں کس مصیبت میں, بعض دفعہ گھر والے فون نہیں کرنے دے رہے ہوتے. تو میں نے کچھ نہیں کہا اور ایون اپنی آواز کو بھاری بھی نہیں ہونے دیا. تو براہ کرم دن میں کال کر لیا کریں. اچھا جی, انم نے کہا کہ سر جو آپ نے ویڈیو بنائی, بعض سوال ایسے جنہیں کرتے شرم آئے. بعض مرد اپنی اندرونی کمزوری چھپانے کے لیے بھی بیویوں پہ بے وجہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. بیٹا ہو سکتا ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے. عائشہ نے کہا سر کیا اندرونی انفیکشن کی وجہ سے لور میں یہ اسمیل پیدا ہو سکتی ہے؟ بیٹا بالکل, میں نے اس روز ذکر اس کا نہیں جان بوجھ کے کیا تھا. انفیکشن بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, اور اس انفیکشن کو یسٹ انفیکشن کہا جاتا ہے, اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے. لیکن لور میں میڈیسن لگاتے ہوئے 100% احتراز کرنا چاہیے. یہ انفیکشن کی جو میڈیسن ہے ان سب کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ پھر آپ کے چہرے پہ, آپ کے سینے پہ, آپ کے یہاں اس جگہ چن پہ بال آ جاتے ہیں, اور پھر ساری عمر آپ اس عذاب میں پڑے رہتے ہیں. تو جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط آپ کو کر لینی چاہیے. طیبہ کہتی ہیں کہ سر آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا, اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے. اور طیب نے کہا کہ سر آپ ہماری دعاؤں کا حصہ بن گئے. اور طیب الگ ہیں, طیبہ الگ ہیں. بیٹا دونوں کا بہت شکریہ. ملینا انہوں نے کہا سر آپ ہمارے گھر میں آ کے دیکھیے, یہاں تو پورا سسٹم ہی الٹا ہے. میری نند اپنے 3 بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ آ کے ہمارے گھر رہتی ہے, اور چونکہ یہاں ان کو بہت عزت دی جاتی ہے, ہماری زندگی تباہ کر دی ہے, اتنا انٹرفیئر کرتی ہے. اب بتائیں میں کیا کروں؟ بیٹا 3 حل ہیں. پہلا حل یہ ہے بدلہ لیں اور اپنے میاں کو اور بچوں کو ساتھ لیں اور اپنی اماں کے گھر چلی جائیں. کیسا ہے؟ اگر وہ اپنے اماں کے گھر آئی ہوئی ہے اور ان کی اماں ان کو زیادہ کیئر کر رہی ہے تو آپ کی اماں بھی تو کر لے گی نا. اگر یہ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو کر کے دیکھ لیجئے. دوسرا ایک بات یاد رکھیے, جس کا گھر ہے اس گھر میں آپ کی ملکیت نہیں ہے, آپ کا حصہ بقدر جسہ تھوڑا سا ہے. اس گھر میں آپ کے میاں کا حصہ زیادہ ہے. اگر ہی از کمفرٹیبل, اس کی ماں کمفرٹیبل ہے, اس کا باپ کمفرٹیبل ہے, تو نو کین انٹرفیئر. یہ بہنیں آئیں گی, یہ وہاں رہیں گی. البتہ بہنوں کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے کہ جب وہ آئیں تو اپنی بھابھی کی سپیس خراب نہ کریں.
اس کی عزت کو کم نہ کریں. اس کا جو اختیار ہے، دیکھیں اب آپ اس گھر سے چلی گئی ہو، اب لڑکی جو آئی ہے اس کا اختیار ہے. جیسے آپ اپنے گھر جا کے اختیار مانگتے ہو، تو وہ آپ کی جو نند ہے اس لیے آپ کے گھر آ کے پڑی رہتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے میاں کا بھی نہیں ہے. دونوں وہاں بے وقت ہوں گے تو یہاں وقت پانے کے لیے آ جاتے ہیں. تیسری چیز بیٹا پیشنس ہے. پودا بھی تو آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے نا، پھر سایہ دیتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، پھر امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر کوئی کاٹنے نہیں دیتا. تو ابھی آپ کی جو کچھ وقت لگے گا، آپ کی ذات کا، آپ کے خاندان کا جو پودا ہے وہ بھی سرسبز ہو جائے گا، وہ بھی پھلدار ہو جائے گا، وہ بھی خوشبودار ہو جائے گا. تو تب تک ذرا انتظار کر لیں. اور اس کے آنے پہ، اس کے بچوں کے آنے پہ آپ سڑو گے کڑو گے تو بہت تنگ ہو گئے. پیسے آپ کے میاں کے، گھر آپ کی ساس کا، خدمت آپ کی، اس کو کمبینیشن بنا کے بالکل چھا جاؤ. ان کے بچوں سے محنت محبت کرو، ان کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرو. تو انفیکٹ وہ جو آپ کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، ڈریے اس وقت سے کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کے بال چٹے سفید ہو جائیں، چاٹا آپ کا سفید ہو جائے. ڈریے اس وقت سے کہ آپ کے ہونٹ بھی کالے ہو جائیں، دل بھی نہیں، دل کالا نہ ہو تو اچھا ہے. انفیکٹ جو ٹینشن اور سٹریس ہے اس طرح کی چیزوں کی، یہ آپ کی صحت خراب کرے گی. ایون آپ شام کو جب کڑکڑ بڑبڑ کرو گے تو میاں کے ساتھ بھی آپ کی پھر چونچ نہیں لڑے گی، تو زیادہ سختی ہو جائے گی. بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اچھے بچے بنیے اور صبر سے اس وقت کو نکال دیجئے. ساری عمر وہ نہیں آئے گی پھر انشاءاللہ. اور اس کے دعا اس کے لیے کریں کہ اس کو اپنے گھر مل جائے، اپنے گھر میں وہ سیٹ ہو جائے. آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میاں کو عقل آ جائے اور وہ کہیں آپ کو لے کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. پر اگر میاں نے اس گھر میں سے حصہ لینا ہے پھر کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ اور اگر میاں کے اپنے دانے کم ہیں، اس کی اپنی آمدنی کم ہے، پھر کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ تو چپڑیاں اور دو ایسا تو نہیں ہوتا. پھر جہاں جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ لیں اور اپنے دل کو ذرا اطمینان دلائیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.